رؤوف کلاسرا پاکستان کے معروف صحافی ہیں. کئی اہم سٹوریز بریک کیں، ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے رہے. کچھ مہربانوں کی وجہ سے ٹیلی ویژن پروگرام بند ہوا، لیکن وہ اپنے یوٹیوب چینل سے ان مہربانوں کے سینوں پر بدستور مونگ دل رہے ہیں. اخبار میں کالم لکھنے کا سلسلہ تو اس سے بھی پہلے سے جاری ہے. کئی کتابوں کے مصنف ہیں، چند ناولز کا ترجمہ بھی کر چکے ہیں. چاہے کالم ہو یا کتاب ہو، رؤوف کلاسرا کی تحریر میں ایک کہانی کی سی چاشنی ہوتی ہے. پروفائل انٹرویوز پر مبنی کتاب ایک سیاست کئی کہانیاں ہو، یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو قتل کرنے کے منصوبے کی تحقیقات پر مبنی کتاب پڑھ لیں جس کا نام ہے ایک قتل جو نہ ہو سکا، تو آپ کو رؤوف کلاسرا کی تحریر میں ایک کہانی کا رنگ ملے گا، کہانی کی بنت ملے گی. اور اب ان کی تازہ کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے گمنام گاؤں کا آخری مزار. اس کے بارے میں رؤوف کلاسرا لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں شامل سب کہانیاں عام ہیں. اگر آپ بڑے لوگوں کی کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کتاب آپ کے کام کی نہیں. میں نے اس کتاب میں عام انسانوں کے دکھوں اور غموں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے. اس کتاب کے سب کردار عام لوگ ہیں. اس کتاب کے سب کردار دکھی لوگ ہیں، اور دکھی لوگوں کے دکھ میں نے کہانیوں کی طرح لکھے ہیں. میں آپ کو اس کتاب سے چند اقتباس سناؤں گا. جو تحریر میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے قصہ چہار درویش ملتان. رؤوف کلاسرا لکھتے ہیں، ملتان میں تقریباً 12 مہینے قیامت کی گرمی پڑتی ہے، پھر بھی یہاں کے باسی ٹھنڈے، پیارے اور میٹھے کیوں ہیں؟ ملتان میں جو پہلا درویش ملا وہ میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلو مختار پارس کے والد باقر شاہ تھے. ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرے پاس ملتان میں رہنے کو جگہ نہیں ہے. سوچا گاؤں لوٹ جاؤں یا یہیں رہ کر آگے جانے کی کوشش جاری رکھوں. ایک بیگ اور چند کتابیں اٹھائے ان کے گھر گیا. پارس گھر پر نہ تھا. شاہ جی باہر نکلے. محبت بھری مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر ابھری. میں نے کہا، شاہ جی میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں، میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. شاہ جی نے ایک لمحہ سوچے بغیر گلے سے لگایا اور کہا، جی بسم اللہ. سب کو ہدایت تھی کہ رؤوف سو رہا ہو تو کمرے میں نہیں جانا. دیر سے اٹھتا تو حکم صادر کرتے کہ ناشتہ لاؤ. سیاست پر بحث ہو جاتی اور جو ہی دیکھتے نوجوانوں میں بات سننے کا صبر نہیں تو فوراً ہی بات کا رخ موڑ دیتے. اپنے بچوں مختار، ڈاکٹر افتخار پارس اور وقار اور غفار کو حکم تھا کہ گھر پر سوالی آئے تو نہ اسے جھڑکنا ہے اور نہ ہی خالی ہاتھ جانے دینا ہے. پارس اور میری اکثر لڑائی رہتی. شاہ جی محسوس کرتے کہ دونوں دوست بات چیت نہیں کر رہے. ویسے مجھے داد دیں کہ جس دوست کے گھر رہتا تھا اسی سے لڑائی اور بول چال بھی بند. تو آخرکار شاہ جی کہتے کہ لگتا ہے مجھے ہی جرگہ بٹھانا پڑے گا. مجھے اور پارس کو بٹھاتے اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو جھوٹا اور مجھے سچا ثابت کرتے. برسوں بعد پارس نے مجھے بتایا کہ ابو جی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ رؤوف کو بھی اپنی جائیداد میں حصہ دوں، وہ بھی تو اپنا بیٹا ہے. جس رات شاہ جی فوت ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر کل کلا ہمارے بڑے بیٹے کا دوست بیگ اٹھائے گھر کے دروازے پر آئے اور کہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے تو ہم اسے رکھ لیں گے جیسے شاہ جی نے مجھے گھر رکھ لیا تھا. وہ چپ رہی. میں مسکرا دیا.